اپنی رائے بتاؤں گا اس کے اوپر. میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، مگر میرے خیال سے یہ ایک مفروضہ ہے. سوری، اتنا بڑا مفروضہ ہے کہ صحابہ کو دنیا میں وہ خاص سکینہ اور سکون تھا، اور مطلب ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آخرت کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی سکون تھا ان کا. دنیا میں تو ساری تکلیفیں ان کو ملی ہیں. مطلب سوچیں نا، صحابہ کی لائف پڑھیں تو عام بندہ تو پہلے دوسرے ہفتے میں ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائے. جو مسائل وہ ڈیل کر رہے تھے، جتنی وہ جنگیں لڑتے تھے، جتنے ہر تیسرے دن تو وہ غزوہ چل رہا تھا. سو اٹس کون سی لائف جو ہے نا، وہ ہمیں صحابہ کی کوئی ایسے لگتی ہے کہ وہ سکون میں آ گئے تھے. وہ ایک ایسے تذبذب میں ضرور نظر آئے مجھے. صحابی ایک تذبذب میں نظر آیا کہ کیا میں تو نہیں ہوں دوزخ میں جانے والا. صحابی اب عمر بن خطاب رہے، صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو پکڑ کے پوچھے، میرا نام تو نہیں دیا منافقوں میں. یہ کون سا سکینہ نظر آیا ہمیں؟ صحابی کو تو نشانی میں بتایا گیا کہ صحابی تو ہر ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت تذبذب میں رہتا ہے کہ کہیں میں تو نہیں پکڑ، میری اس بات پہ تو نہیں پکڑ ہو جائے گی. مکہ فتح ہوا اور صحابی بیان کرنے بیٹھ کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل گیا ہمیں. یہ مطلب اب سوچیں آپ، ہم نہ صحابہ کو کسی اور ہی طریقے سے دکھائے گئے. بر صغیر میں تو کچھ اور ہی، مطلب کچھ اور ہی کیریکٹرائزیشن کی گئی ہے. صحابی واز اے ویری واٹس دا ورڈ، ہی واز ان اے ڈیلیما کہ کہیں دنیا میں تو نہیں مجھے کچھ مل رہا. یہ وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ خلافت کے بعد کے صحابی، جو خلافت سے پہلے کے صحابی ہیں، وہ اس تذبذب میں پائے گئے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی ایروگنس تو نہیں آ گئی کہ کیونکہ پوری امت کے پلرز ہیں وہ لوگ، تو کہ کہیں ہمیں تو نہیں پکڑ ہو جائے گی اس بات پہ، کہیں میری ایمان میں کمی تو نہیں. صحابی تو یہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مومن ہوتا ہوں، مجلس چھوڑ کے جاتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہوں. اب دھیان سے سنیے، وہ اپنی سٹینڈرڈز کو اتنا اوپر لے کے گئے تھے کہ سکون تو آ ہی نہیں سکتا تھا. اتنے ہائی سٹینڈرڈز پہ سکون نہیں ہوتا دنیا. وہ والا سکون صرف ویسے ایک غزوہ خندق ہو رہا ہے اور صحابی جو ہے نا وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، ایک صحابی تو نبی علیہ السلام سے بات چیت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو نبی علیہ السلام سے جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. نبی علیہ السلام نے جنت کا تھوڑا سا بیان بتایا ان کو. وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے، اچانک انہوں نے کھجوریں روکی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کھجوروں کا ختم ہونے کا کون ویٹ کرے گا؟ اور انہوں نے وہ خندق میں چھلانگ لگائی. اور دس از سم تھنگ وچ از such a clear indication کہ صحابہ کو دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر نعوذ باللہ مطلب ہم جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ جو سکون میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اس کا ہمارا کام ہو گیا، صحابہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے. صحابہ اینڈ تک، جیسے حضرت علی کو غزوہ احزاب کی بات بتا رہا ہوں، ایک حضرت علی کو ایک بندے نے کہا کہ محمد تو کہتا تھا کہ کیسر و کسرا کے دربار ہم پہ کھلیں گے، یہاں پہ تو باتھ روم جانا میرا مسئلہ میں ہوگا. تیر اتنے برس رہے جو وہ مورچوں میں چھپے ہوئے تھے. اور آگے سے کہتا ہے کہ علی تیرے منہ پہ مسکراہٹ ہے کہ جاتی نہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ تجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ تو نے کیسر و کسرا کے دربار سے تجھے یہ مسئلہ برداشت نہیں ہو رہا. میں تو پہلی دفعہ اس سکون میں پہلی دفعہ آیا ہوں کہ میں جو ہوں نا، میرے اندر نفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کروں گا، اور مصیبت تو مجھے تو پہلے دفعہ مصیبت فیل ہو رہی ہے. سوچیں ذرا وہ کس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے تھے اور کس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے تھے. ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درویشی قسم کے خانقاہوں میں بیٹھا ہوا ایک بابا ہے اور وہ دنیا میں اسی چیز کا اس کو اثر نہیں ہو رہا. نعوذ باللہ. صحابہ کرام ور practically in a totally different mindset in the same planet of problems and calamities and hardships and turmoils. ابو بکر صدیق نے جب کپڑے کا تھان یہاں پہ رکھا ہوا اور پہلا دن تھا خلافت کا اور مارکیٹ میں گزرے تو عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب گزرے تھے. اینڈ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو ابو بکر ہے. جا کے پکڑ لیا ان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے مارکیٹ جا رہا ہوں کپڑا بیچنے. تو انہوں نے کہا کپڑا کیا بیچنے جا رہے ہو؟ آپ امیر المومنین ہو، آپ کو پتا بھی ہے روز کی ڈیوٹی کیا آپ کی؟ یعنی سے ڈیوٹی تو ہے گھر میں کچھ کھانا نہیں کھلانا لوگوں، تو یہ کپڑے بیچوں گا تو کچھ پیسے آئیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو پھر حضرت علی نے مشورہ دیا. ابو بن خطاب نے کہا کہ ان کو آدھا جو ہے نا
دمبا ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے، ورنہ تو یہ مارکیٹ میں ہی پائے جائیں گے. ظاہر ہے کھانا تو کھلانا ہے. تو پھر ایک دمبے تک بات چیت ہوئی، ڈیل ہوئی، اور ایک دمبا فیس جو ہے نا تنخواہ مقرر ہو گئی کہ گھر میں ان کے کھانے والے زیادہ ہیں تو ایک پورا دمبا دے. ذرا سوچیں کس طرح کے پرابلمز ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں آج کل ہیں کہ یار اگلی تنخواہ کب آئے گی، یہ چیک کر رہے ہیں. ہم نے کوئی کسی قسم کا صوفی ازم نہیں ڈالنا یا تو کوئی درویشی ازم نہیں ڈالنا صحابہ کی سائیکالوجی. صحابہ کی سائیکالوجی کو اسی پلانٹ کے ریگولر سائیکالوجی کی طرح رکھ کے ان کے اوپر پھر ایمان کے ان منازل کو طے کروانا ہے. تب پتہ چلے گا کہ یار اتنا ہمارے ہی پلانٹ میں رہ کے ہماری لائف سٹائل کے اندر رہ کے انہوں نے وہ درجات لے لیے، وہ قربت لے دل لگی. So don't think that these guys were in any different view of. اپنا ویو مت بدلیں کہ وہ کسی اور ہی اسٹیٹ آف افیئرز میں چلے گئے تھے. اسٹیٹ آف افیئرز بالکل سیم، اسٹیٹ آف مائنڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ تھی، بیکاز وہ آخرت کو دیکھی جا رہے تھے. وہ قبر آخرت کا ہر وقت ورد ہوتا تھا، کیا بھائی کب کیا واقعہ ہونا ہے ہمارے ساتھ بعد میں. سو it's your point, our point of view. It's our point of view that we have to change, not the way the books are written, اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں.